السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ آج کا میرا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کا نظام انصاف، میں ججز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نظام انصاف کی بات کر رہا ہوں، ان قوانین کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے انصاف کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ ججوں نے تو اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ کیا وہ نظام معاشرے کو اور عوام کو اور اس ملک کو انصاف فراہم کر رہا ہے؟ یہ بڑا بنیادی کویسچن ہے۔ میں سمجھتا ہوں، جو میں نے آج تک دیکھا ہے، کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے، جو انصاف مہیا کرنے کے لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں، وہ پاکستان میں انصاف مہیا نہیں کر رہے۔ اگر وہ انصاف مہیا نہیں کر رہے تو ہمیں ان قوانین کو تبدیل کرنا ہے۔ ایسے قوانین کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پاکستانی عوام کو انصاف مہیا نہیں کر سکے، جس کی بنا پر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ وہ قوانین تبدیل کرنے ہیں، اور پھر اتنے لمبے قوانین، اتنی بڑی بڑی کتابوں کو ان کے حوالے دینا، یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انصاف مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اسلام میں جو جزا اور سزا کا نظام ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے۔ آپ اس کو نظام اسلام کہیں یا اس کو کوئی اور نام دے دیں، اسلام انصاف، فوری انصاف مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ فوری انصاف مل جائے تو معاشرے میں سکون آ جائے، معاشرے میں ٹھہراؤ آ جائے۔ ہمارا نظام انصاف جو ہے، وہ عوام کو جیلوں میں ڈال کر ان کو ڈان بناتا ہے، ان کو بہت بڑے بڑے بدماش بناتا ہے۔ پھر ان کے پیچھے بہت سارے گروہ جو ہیں، وہ جیلوں میں ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے والدین، ان کا خاندان ان کو ملنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے جس میں خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سوال صرف ایک ہے کہ کیا قاتل جو ہے اسے قوانین کے مختلف حوالوں سے چھوڑ دینا چاہیے، اس کو رعایت ملنی چاہیے؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اسلام کا جزا اور سزا کا نظام جو ہے، وہ دنیا کا بہترین نظام ہے۔ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں ہر جو جرم ہے اس کی ایک تعزیر ہے۔ قتل تو وہ جرم ہے جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ دو چیزوں کی اسلام میں معافی کی گنجائش نہیں ہے، ایک شرک اور دوسرا کسی کا بے جا قتل کر دینا۔ یہ دو چیزیں معافی کے لائق نہیں ہیں، اور ہمارے قوانین کس طریقے سے قاتل کو سزائے موت سے بچاتے ہیں۔ یہ معاشرے کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ پھر فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کون ہیں؟ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، اور جو ہم میں سے نہیں وہ اسلام میں نہیں۔ یہ قوانین اور اسی طرح اور بہت سارے قوانین ہیں جو بہترین اور سپیڈی انصاف مہیا کر سکتے ہیں معاشرے کو۔ اسلام میں جیلوں کا تصور نہیں ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی باقاعدہ جیل موجود نہیں تھی، اور اسلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیل کیوں نہیں تھی؟ کہ ٹرائل سپیڈی تھا۔ بندے کو کسی جرم میں پکڑا، اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا، اور اس کے اوپر فیصلہ دے دیا گیا، بات ختم ہو گئی، فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا، جیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جیلوں کو بنا کے
اور ان کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ملازمین کی تنخواہوں پہ، ان کے جیلوں میں جو یہ کھانے پینے کی چیزیں سپلائی ہوتی ہیں اس میں بے شمار گھپلا ہوتا ہے، اس میں بددیانتی ہوتی ہے، سب سٹینڈرڈ کوالٹی کی چیزیں فراہم ہوتی ہیں، اور پھر جیلوں میں خواتین بھی بند ہیں، بچے بھی بند ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے، یہ ظلم کا نظام جو ہے، یہ ہم تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ پاکستان کے قوانین میں یہ ہے کہ تبدیلی کی جائے، اور اگر یہ تبدیلی نہیں ہوتی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو انصاف دینے والے ادارے موجود ہیں، جو کورٹس موجود ہیں، وہ اسلامی قوانین کے مطابق سزائیں دینا شروع کر دیں۔ پاکستان میں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ قتل ہوتا ہے غیرت کے نام پہ، قتل ہوتا ہے اپنے سیلف ڈیفنس کے نام پہ، اور اسی طرح بے شمار وجوہات ہیں جن کی بنا پہ قتل ہوتے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان سب کی سزائیں کم سے کم کر دی جاتی ہیں، جبکہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، جان کے بدلے جان ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے۔ میں ان تمام اداروں سے، اس پارلیمنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ تمام جو قوانین ہیں جو 1700، 1800، 1900 کے بنے ہوئے ہیں، یہ تمام آبسلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ان حاکموں نے جو ہمارے اوپر حکمران تھے، انہوں نے اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے بنائے تھے۔ ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور ختم کر کے اسلام کا جزا اور سزا کا نظام فوری طور پر پاکستان میں نافذ کیا جائے، جس سے عوام کو سپیڈی انصاف ملے گا اور عوام میں خوشحالی بھی آئے گی، معاشرے میں استحکام آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ اقبال کا، اور چودھری رحمت علی کا پاکستان زندہ باد۔